الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان برکی ہے. اللہ کے فضل سے لاکھوں لوگوں کا سیکریٹرک اور سیکٹر کوچ ہوں. جب ہم سیکشول آرگنس کی بات کرتے ہیں کہ وہ آرگن جن کا سیکس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے تو ہمارے ذہن میں جینیٹلز آتے ہیں. جینیٹلز مین میل میں جو پینس ہے، فیمیل کی وجائنا، ولوا، کلیٹرس، یہ چیزیں ہی آپ کے دماغ میں وہ آتی ہیں کہ یہی سیکشول حصے ہیں آپ کے جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہیں. تو لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی امپورٹنس تو اپنی جگہ پر مسلمہ ہے، کوئی اس میں اس کو میں چیلنج نہیں کرتا. لیکن ہمارے خیال میں یعنی کہ جو سیکسولوجسٹ ہیں اس کا جو گیٹ وے ہے نا وہ آپ کی اورل کیوٹی ہے، یعنی کہ جو منہ ہے. یعنی کہ منہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی ایک ایسا ہی آرگن بنایا ہے جس میں سیکس کی بہت زیادہ ریسیپٹر موجود ہیں، اور وہ جو ریسیپٹرز ہیں وہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ سیکس کا سٹارٹ دیتے ہیں جو پھر پھیلتا ہوا آپ کے جینیٹلز تک پہنچ جاتا ہے اور پھر انٹرکورس میں منتج ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ یہ اس کی جو امپورٹنس ہے اور اس کی ورکنگ ہے اس کے اوپر کچھ ویڈیوز بنائی جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ جو ہیں اپنا جو سٹارٹ ہے وہ ایک اپروپریٹ کر سکیں، اور جب جس چیز کا آغاز اچھا ہوتا ہے اس کا پھر انجام بھی اچھا ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے مجھے اس کے لیے ایک سے زیادہ ویڈیوز یعنی کہ چاہیے ہوں گی، 2-3 ویڈیوز بناؤں گا کیونکہ اورل کیوٹی پہ جو ڈسکشن ہے وہ خاصی لمبی اور سیر حاصل ہوگی. اچھا، اورل کیوٹی کے سب سے دیکھیں کہ منہ ہے ایسے کر کے، لیکن اس کے باہر کیا ہے؟ لپس ہیں. اچھا، یہ لپس بھی ایک عجیب چیز ہے کہ ہوتے یہ باہر ہیں لیکن کنیکٹڈ یہ اورل کیوٹی کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ اندر سے باہر اپنا اس کی ایک ایکسٹینشن ہوتی ہے ماؤتھ کی جو لپس ہوتے ہیں. سو اس میں بھی بہت زیادہ جو سیکشول ریسیپٹرز ہوتے ہیں، سیکشول اسٹیمولیشن ہوتی ہے اس میں بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے سیکس کو سٹارٹ کرنا ہے. تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ تو میرا خیال ہے ساری ہم لپس کے ارد گرد ہی گھومیں گے، پھریں گے، سیر کریں گے اور آپ کو انفارمیشن دیں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے دیکھیں جی جو لپس ہیں، میں نے بتایا کہ یہ بہت زیادہ بھرے ہوتے ہیں سیکس سے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہیں لڑکیاں وہ فیشن کے طور پہ اپنے لپس کے اندر نا وہ ہائلورونک ایسڈ ہوتا ہے وہ ڈال لیتی ہیں اور اسے موٹے موٹے لپس کر لیتی ہیں ایسے کر کے. یعنی کہ خیر مجھے تو بڑے ابنارمل سے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن آج کل یہ ان کا فیشن ہے کہ وہ جب ایسی لپس والی لڑکی کو لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں واہ واہ، یہ تو لگتا ہے سیکس سے بھری ہوئی ہے. یعنی کہ اس کا جو گیٹ وے ٹو دا سیکس ہے وہ کتنا زیادہ بڑا اور کتنا کھلا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ جب ہمارا زمانہ ہوتا تھا، مجھے جب ہم ینگ ہوتے تھے تو ہمیں لوگ کہتے تھے کہ جو چھوٹے منہ والی جو لڑکی ہوتی ہے، شاعر بھی ہمارے اس کی بڑی تعریفیں کرتے تھے کہ ہمارا محبوب اتنا خوبصورت ہے اس کا منہ ہے ہی نہیں ہے. تو ہم نے یہ بھی پڑھنا کبھی کہ جناب جس کا منہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اس کا وجائنا وہ بھی باریک ہوتا ہے. تو ہم نے تو جب کبھی دیکھنا کسی چھوٹے ہونٹوں والی بریک ہونٹوں والی لڑکی کو چھوٹے منہ والی تو ہم نے کہا ہاں ہاں کیا بات ہے. لیکن آج کل زمانہ بالکل بدل گیا. آج کل تو موٹے ہونٹوں والی، بلکہ موٹے ہوتے بھی نہیں ہیں، ان کو خود ہی انہوں نے موٹا کیا ہوتا ہے وہ پلاسٹک سرجری سے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ سیکسی نظر آتی ہیں. اور پھر اس کے اوپر ان کو لپسٹک تو ہمیشہ کا ایک آپ کے زمانے میں فیشن ہے کہ ریڈ لپس جو ہوتے ہیں یہ سیکس سے بھرے ہوتے ہیں، نظر آتے ہیں، محسوس ہوتے ہیں. تو عورتیں سیکس سے اتنی بھری تو نہیں ہے لیکن میک اپ کا کمال ہوتا ہے کہ وہ گوری بھی نظر آتی ہیں، اور جو ریڈ لپسٹک ہے وہ میل کو ایک اٹریکشن پیدا کرتی ہے کہ دیکھو کتنا سیکس عورت میں بھرا ہوتا ہے، اس نے لگائی لپسٹک ہوتی ہے.
اور لپسٹک کو جا کے کس کرے گا تو اس کی عجیب سی مہک آئے گی. ٹھیک ہے ایسے ہو, لیکن یہ میل کو اٹریکٹ کرنے میں یعنی کہ فیمیل کے جو لپس ہیں اس کا بہت ہی کلیدی قسم کا رول ہے. تو لپس میں یعنی کہ جو سیکسول جو اٹریکشن ہے وہ بڑی نیچرل پائی جاتی ہے. اچھا لپس کی اب یہ خوبی یہ ہے کہ اس کو یوز کرنے کے لیے آپ جس مینٹلی طور پہ ریڈی ہوں اور آپ کا دوسرا جو پارٹنر ہے وہ رسپونڈ کرے یا آپ کو لپڑ نہ لگائے, لپڑ لگنے کا ڈر نہ ہو آپ کو, تو یہ اپنا مزہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. مثلا جو اب پینس ہے جو نفس ہے اس سانپ کے تو بڑے نخرے ہیں. آپ کو پتا ہے اس نے پہلے خون اس میں بھر رہے ہیں, پھر اس نے تھوڑا سا سر اٹھانا ہے اور اس کے بعد اس نے کہنا جی ہاں جی اب بات کرو, ٹھیک ہے نا. اب وہ کبھی خوف آ گیا, کوئی مسئلہ ہو گیا, موڈ خراب ہو گیا, کچھ ہو گیا, تو پینس جو ہے وہ کام نہیں کرتا, نہیں موڈ میں ہوتا. وہ تو اب ہوتا ہے باس ہے, باس کی تو اپنی مرضی ہوتی ہے, باس از آلویز رائٹ. اچھا دیکھیں یہ لپس کی خوبی یہ ہے کہ یہ باس کی طرح نہیں نخرے کرتی. اگر آپ کا مائنڈ بن گیا ہے کہ دیکھ رہا ہے کہ اگر آپ جو پارٹنر ہے وہ جو ریڈی ہے کس کے لیے یا وہ کس کرنے پہ وہی میں نے وہ رپورٹ نہیں لگائے گا, تو وہ بندہ انسان فوراً لپس یوز کر لیتا ہے اور اس کو کس کرتا ہے. کس جو ہے اس کے بڑے میننگز ہیں اور اس کے بہت زیادہ کونوٹیشنز ہیں, وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. تو اب جو لپ ٹو لپ جو کسنگ ہوتی ہے جسے لوگ فرینچ کسز کہتے ہیں, یہ بڑی اسٹرانگ اور پیشنیٹ ہوتی ہے. یعنی کہ ایک تو یہ فوری طور پہ سگنل جو ہے نیچے بھیجتی ہے اور آپ کے جو جینیٹلز ہیں وہ بھی کوئی غیرت کھاتے ہیں اور وہ بھی ان میں بھی خون بھرنا شروع ہوتا ہے. فیمیل کے جینیٹلز میں خون بھرتا ہے تو وہ کچھ اس میں سے پانی شانی آنا شروع ہو جاتا ہے. میل کا جینیٹل جو ہے وہ کچھ تھوڑا سٹینڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی لیکن وہ سب چیزیں نا کچھ نہ کچھ ایک نخرے مانگتی ہیں, کچھ نہ کچھ پری کنڈیشن مانگتی ہیں, کچھ نہ کچھ ان کو اسٹارٹر چاہیے. اسٹارٹر جو ہے وہ لپ سے ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں سے. تو ایون لپ ٹو لپ جب کس ہوتی ہے تو ایک نہ صرف سیکشل رسپانس کا آغاز ہو جاتا ہے بلکہ ایک سارٹ آف انٹیمیسی, ایک اندرونی جو قسم کا لو ہوتا ہے نا, ڈیپ لو, وہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے, وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو بڑا مزے کا فیکٹ بتاؤں کہ یہ جو ہوتی ہے نا پروسٹیٹیوٹس, یہ لپ ٹو لپ کس سے پرہیز کرتی ہیں. کیوں بولا کرتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس سے ہمارے اندر اس بندے کے لیے محبت نہ پیدا ہونی شروع ہو جائے, اور اگر یہی نہ ہو تو وہ کل قیدی پیسے کے بغیر ہی, یعنی کہ ان کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ, اور وہ ہمیشہ جو ہے نا لپ ٹو لپ جو ہوتا ہے سیکس جو ہے اس کو وہ اوائڈ کرتی ہیں, ٹچ کو, ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ جب انسان کس کرتا ہے تو کیا کیا فیزیولوجیکل چینجز جو ہے وہ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں. دیکھیں ایک سب سے پہلے تو انسان جو ہے نا وہ ریلیکس ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا انسان کے اندر جو ہوتا ہے جو نا ڈوپامین پیدا ہوتا ہے, اور ڈوپامین وہ نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو انسان کے اندر تھرل پیدا کرتا ہے, جوش, جذبہ, آگے بڑھنے کا, سیکس یعنی کہ اینیمل سیکس میں نا وہ بھی پیدا کرتا ہے. تو اور ایک پلیئر, ایک جیسے آپ کو نشے کا ایک لگتا ہے نا انجیکشن, تو آپ ایسے کر کے آپ کو کک ملتی ہے, ایک آپ کو سرور کے جاتے ہیں دور میں, تو اس قسم کی سرور جو نا وہ آپ کو ملتی ہے تھوڑی سی مائنر شکل میں. تو ڈوپامین کی جو سرج ہے, ڈوپامین جو ہے آپ کے اندر زیادہ پیدا ہوگا تو آپ کو ایک لطف ملے گا, ایک ریوارڈ ملے گا, ایک کیف کی حالت آپ کے اندر پیدا ہوگی. تو اس کی وجہ سے آپ کا جو ڈپریشن ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور لپ میں یہ خوبی ہے کہ اس سے آکسیٹوسن بھی پیدا ہوتا ہے, کیونکہ یہ موت ہے, یہ کھانے کا حصہ بھی بیہیو کرتا ہے. اور آپ کو پتا ہے بیٹھ کے جب کھانا اکٹھا کھایا جاتا ہے تو انسان کے اندر آکسیٹوسن جو کہ انٹیمیسی لو پیدا کرتا ہے وہ بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے متعلق بڑی زبردست باتیں ہیں
جو کس کے متعلق نا کہ آپ اندھیرے میں بھی لڑکی کے ساتھ کس کریں تو آپ کو صحیح نظر نہ بھی آ رہی ہو تو پھر بھی آپ کا ٹارگٹ سیدھا بل آئی پہ جائے گا. کیوں بولا؟ حالانکہ آنکھیں جو ہیں وہ نہیں دیکھ رہی اندھیرے میں، لیکن کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسے نیورون دی ہیں جو کہ ڈائریکٹلی لپ ٹو لپ جو ہے نا وہ اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور جناب وہ جا اپنے ٹارگیٹ پہ ٹھک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ ایک خاص بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بدھ سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اچھا، لڑکیوں میں جو لپس ہے اس کی سینسٹیوٹی سم ٹائم اتنی ہوتی ہے کہ آپ کس کرتے ہیں تو ان میں ڈوپامین پیدا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ ان میں وہ آرگزم میں بھی پہنچ جاتی ہیں. مثلا لوگ جو ہیں وہ تو زندگی بھر انٹرکورس کر رہے ہوتے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہوتے ہیں، کلاٹوریوس کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں، دن رات اس کے اوپر جو ہے ریسرچیں ہو رہی ہیں. اور سم ٹائم ایسی فیمیل جب پیشنیٹ لو کرتی ہیں، پیشنیٹ سیکس کس کرتی ہیں اور ذرا کی پرلونگ کس کرتی ہیں تو باقاعدہ وہ کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جیسے وہ ایک جو آرگزم ہوتا ہے جسے ہم اردو میں کہتے ہیں منظر ہو جانا، وہ کچھ آوازیں سی نکلتی ہیں، رنگت میں ایک چینجز آ جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں تو وہ ان میں سامنے آ جاتی ہیں اور باقاعدہ وہ آرگزم میں چلی جاتی ہیں. اور جب کس کی جاتی ہے تو جو آئیز ہیں، آئی بالز سوری پیوپلز، یہ ڈائلیٹ کر جاتے ہیں. وہ آنکھوں کے جو آنے ہوتے ہیں نا وہ جو بلیک سا حصہ ہوتا ہے پیوپل، وہ ڈائلیٹ کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے نا روشنی بہت ساری اندر جاتی ہے جو ریٹنا کو بڑی چبھتی ہے. یہ وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ ڈیورنگ کس آنکھیں بند کر لیتا ہے. اب آپ سمجھے ہیں کہ آنکھیں انسان ڈیورنگ سیکس کس وہ کیوں بند کرتا ہے؟ وہ اسی لیے بند کرتا ہے کیونکہ اس کے پیوپلز جو ہیں ڈائلیٹ کر جاتے ہیں اور روشنی بہت زیادہ مقدار میں اندر جاتی ہے اور جو ریٹنا کو ڈیمیج کر سکتی ہے. تو اس وجہ سے انسان جو ہے نا وہ ریفلیکس کے طور پہ آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں. کہتے ہیں وہ جو عاشق ہیں وہ دیکھتے ہیں آنکھیں بند کر کے، محبوب کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں. یہ وہ والا کام ہوتا ہے، اس لیے آنکھیں بند کرنے کا شوق ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ خیالوں میں بھی ان کے ڈائلیٹ کر دیتے ہیں پیوپلز، تو وہ آنکھیں بند کر لیتے ہوں گے تو پھر ساتھ اس کا امیج بھی دیکھتے ہوں گے، پھر کہتے ہوں گے یہ عاشق جو ہے بڑے نرالے ہوتے ہیں، یہ آنکھوں کو بند کرتے ہیں محبوب کے دیدار کے لیے. اچھا، یہ جو اب جو کس کا میں نے بتایا ہے کہ یہ جب انسان کرتا ہے تو آپ کا باڈی کے اندر جو ہوتا ہے نا کیٹاکولمینز، یہ جو ہارٹ کی پمپنگ وغیرہ بڑھ جاتی ہے. باقاعدہ آپ کے مسلس جو ہیں وہ اوور ورک کرتے ہیں ہارٹ کے، اور بلڈ جو ہے نا وہ فلو بڑھ جاتا ہے، جس سے آپ کی ڈیفینیٹلی جو ہوتی ہے سیکسول ہیلتھ اور سیکسول اروزل وہ بڑھ جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ بلڈ اور جگہ بھی دوڑتا پھرتا ہے اور اس کو نیوٹریشن دیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کس ہے یہ پوری باڈی کی جو ہیلتھ ہے، خاص طور پہ ویسکولر ہیلتھ جو ہے، جو ویسلز کی ہیلتھ ہے، اس کو یہ امپروو کرتا ہے. اور آپ کا جو میٹابولزم ہے اس کو یہ بڑھا دیتا ہے. اگر آپ 3 دفعہ دن میں کس کرتے ہیں اسٹرانگ سی تو آپ کا میٹابولزم جو ہے یہ یعنی کہ ڈبل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ کس کا یہ فائدہ یہ ہے کہ اس کا ٹچ جو ہے یہ چونکہ فرق ہوتا ہے تو پوری باڈی کا جب مطلب سے کس کرتا ہے تو اگر دوسرے کو ڈفرینٹ فیلنگس محسوس ہوتی ہے. جو ہاتھ جو ہے تھوڑے سے یہ انگلیاں تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہیں، مے بی فیمیل جو ہے وہ اس کو تھوڑی سی ہارڈ لگتی ہیں اس کی، لیکن اس کے مقابلے میں جو لپس ہیں یہ چونکہ سافٹر ہوتے ہیں تو آپ وہ پھرتے ہیں تو وہ اس کو زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے. اور پھر آپ پوری باڈی میں سے پھر اس کو پھیر کے وہ ایریا ڈھونڈ لیتے ہیں جہاں وہ فیمیل جو ہے وہ زیادہ رسپونڈ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مختلف طریقے سے لوگ جو ہے نا اس کو یوز کرتے ہیں. اب میل اور فیمیل میں بھی فرق پایا جاتا ہے. فیمیل جو ہے یہ کس کرنے سے پہلے
کچھ یہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ منہ سے کوئی بو تو نہیں آ رہی، کوئی صاف ہے کہ نہیں، اس قسم کی چیزیں بھی اس کے دماغ میں آ رہی ہیں۔ یعنی کہ جب انسان کس کے لیے تیار ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے لپس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو لڑکی بھی سمجھ جاتی ہے کہ اب کچھ موڈ بن گیا، یا اس کا بھی پتا چل جاتا ہے موڈ بن جائے گا جب مجھے کس دے دے گا، تو لڑکی ساتھ یہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر خاص طور پہ کچھ ایریاز ہیں جہاں پر کس کرنے سے سیکس کی ایک زیادہ ملتی ہے کونوٹیشن، مثلا لپ ٹو لپ کس ہے، یا گردن کے اوپر کس ہے، یہ جو ہے یہ ایک انویٹیشن ہوتا ہے فار دا سیکس، یہ چیز اس میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جو اورل کیوٹی کا صرف باہر کا والا حصہ، ان کی لپس جو ہیں، یہ کس حد تک امپورٹنٹ ہے، آپ کی ایون ریلیشن شپ میں اتنی امپورٹنٹ ہے، کہتے ہیں کہ جو لوگ کس کر کے جاگتے ہیں ان لوگوں کے ایکسیڈنٹس کم ہوتے ہیں۔ اب میل کہتے ہیں کہ جب اس نے اپنی عورت کے ساتھ اپنی جو لڑائی ہے اس کو ختم کرنا ہوتا تو اس کے بعد بڑا اچھا ہتھیار ہوتا ہے، کیا ہے؟ ٹک، یعنی کہ لپ ٹو لپ کس، فیمیل میلٹ ہو گئی، پگھل گئی، ٹھیک ہوئی، بات اس کی ختم ہو گئی۔ اس طرح میل اور فیمیل میں یہ بھی فرق ہے کہ میل جو ہے وہ سیکس سے پہلے کسنگ زیادہ کرتا ہے، جبکہ فیمیل جو ہے یہ سیکس کے بعد میں کسنگ زیادہ کرتی ہے جب وہ فلی سیٹسفائی ہوتی ہے۔ تو اینی ہاؤ جب نہیں سیٹسفائی ہوتی تو پھر وہ لپڑے لگاتی ہے۔ تو اینی ہاؤ تو لپ اگر آپ کو فیمیل بعد میں کس کر رہی ہے آفٹر ہیونگ دا سیکس، تو اس کا مطلب ہے that was a wholesome sex and you should pat yourself, congratulate yourself کہ ہاں جناب آج آپ نے مارکا مارا ہے۔ تو اینی ہاؤ ہم نے خاصی ڈسکشن کر لی، ہم نے دیکھا کہ جو لپس ہیں یہ کس طرح سیکس سے لے کے انٹیمیسی تک ان کا رول ہے، آپ کے ریلیشن شپ تک اس میں اس کا کتنا اہم کنٹریبیوشن ہے۔ تو اگلی جو ویڈیو ہوگی اس میں ہم اورل کیوٹی کو پھر ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ اورل کیوٹی میں بڑا کچھ آ جاتا ہے، آپ کے یہ سارا گالوں کے اندر کا حصہ آ جاتا ہے، پھر آپ کی جو زبان ہے یہ بھی اورل کیوٹی کا حصہ ہے، پھر تھروٹ ہے یہ بھی اورل کیوٹی کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو منہ جو ہے اس پہ بہت ڈسکشن ہو سکتی ہے، اور اس کا جو سیکس میں جو رول ہے وہ کسی طریقے سے اگر ہم اسٹڈی کیا جائے تو وہ جینیٹل سے کم نہیں ہے۔ اگر ہم منہ کے ذریعے سیکس کو انہانس کریں، اس کو سپورٹ کریں، اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، تو بلیو می اور ناٹ ہمارا جو سیکس ہے وہ اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، اس کو بلکہ میرے خیال 4 نہیں وہ 12 چاند لگ جاتے ہیں۔ تو ہم اس چیز کو پھر آگے آنورڈ ڈسکشن کو جاری رکھیں گے، اورل کیوٹی کو دیکھیں گے، زبان کو دیکھیں گے، اور ہم اس طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ جو آپ کا جو پینس ہے اس کی تو کیپیسٹی کچھ نہیں، یہ تو بیچارہ قریب 4 منٹ کی مار ہے، اسٹینڈ اور خلاص، اور اس کے بعد کہتا ہے مجھے ٹچ نہ کرو، اور اس کی تو اتنی لمبی کیپیسٹی ہے کہ آپ کی جو سیکس ہے وہ اتنا پرلونگ ہوتا ہے کہ آپ تو خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ صحت اور محبت کے لیے یہ جو چینل بنایا ہے، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے لیے دعا کر دیا کریں۔